یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے یہ سب سن کے. تو آپ اپنے والدین کی خواہش کو پورا کیجئے پھر، اور آپ ضرور آ کے تعلیم حاصل کریں. اور میٹرک تو آپ دیکھیں یہ بنیاد ہے، آپ کو معلوم ہے نا. آپ دیکھیں میں نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے اور یونیورسٹی کی گریجویٹ ہوں، بٹ اسٹل میں جہاں پر بھی جاتی ہوں تو مجھ سے یونیورسٹی کی ڈگری کے بارے میں بعد میں پوچھا جاتا ہے. جی پہلے پوچھا جاتا ہے میٹرک آپ نے کہاں سے کیا، کتنے نمبروں سے کیا، تو کون سی ڈگری تھی، کون سی ڈویژن سے، کون سے گریڈ سے کیا. تو میٹرک بیٹا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے پورے کیریئر میں. تو آپ اس کو بڑے دل لگی کے ساتھ اور بہت دلچسپی کے ساتھ اس امتحان کو آپ پاس کریں. اوکے. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ضرور آگے بڑھیں گی، کامیابی حاصل کریں گی. پھر آپ اپنے علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی، اور اپنے علاقے کی ترقی میں آپ کا کردار ہوگا. تو آپ لوگ جب ایسے دور دراز جگہوں سے آپ لوگوں کے اندر اتنا شوق پیدا ہوتا ہے اور آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیکھ کے اور بچیاں بھی موٹیویٹ ہوں گی، ان کو بھی تعلیم کا شوق پیدا ہوگا. جب آپ اچھی زندگی گزاریں گی، آپ اپنی زندگی کے فیصلے بہتر انداز میں لے سکیں گی، آپ عملی زندگی میں بہت اچھا کردار ادا کریں گی. تو آپ دیکھیں آپ کے ایج میں جو اور بچیاں ہیں یا اور والدین ہیں وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارے جی پاس ابھی مریم ہے، رشما ہے، زمزمہ ہے، بڑے پیارے پیارے نام ہیں آپ کے، آریہ ہے، اور آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے بہت دلچسپی کے ساتھ اس آن لائن تعلیم میں آپ حصہ لے رہی ہیں. بہت خوشی کی بات ہے. آپ نے بیٹا اس بارے میں کچھ پوچھنا ہے مجھ سے؟ بس ہم یہ سبجیکٹ کب اسٹارٹ کریں گے بس؟ یہ میں ابھی سے اسٹارٹ کر دیتی ہوں. ابھی میں نے سوچا آپ کو تھوڑا سا لائٹ موڈ پہ رکھوں، کیونکہ ایک دفعہ اگر میں حیاتیات میں چلی گئی تو پھر آپ دیکھیں پھر واپسی نہ ممکن ہے، پھر میں نے آپ کو پڑھانا ہی شروع کر دینا ہے. تو اوکے. اس لیے میں نے سوچا کہ ابھی تھوڑی سی آپ کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو ہو جائے. جی مس. جی جی، پھر آگے آپ نے ڈیلی پڑھنا ہی ہے. جی تو مس بیٹا ابھی. آپ، ہاں آپ کی کلاس میں مجھے بتائیں یہ مریم بات کر رہی ہیں؟ جی مس. اچھا مریم آپ بتائیں آپ کی کلاس میں یہ 5 بچیاں ہی ہیں آپ کے اسکول میں، میٹرک کلاس میں 9th میں؟ نو مس، زیادہ ہے، ہماری تقریباً تعداد 61 ہے، اور رجسٹر میں بھی نام اچھا بہت ماشاء سے اللہ. میں لکھا تھا، اور پتہ نہیں وہ کیوں کانٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہے. آپ نہیں، آپ بھی تو دیکھیں ہر کسی کے پاس موبائل ہوتا ہے اس کا، تو آپ ان کو کسی بھی طریقے سے ان سے رابطہ کریں، کیونکہ ان کا بھی تو وقت نہیں ضائع ہونا چاہیے نا. جیسے آپ جی اپنا وقت آپ کا ضائع نہیں ہوگا تو وہ بھی اپنے اس وقت میں جب کہ اسکول بند ہیں تو وہ بھی اپنے تعلیم کو اسی طرح سے جاری رکھ سکے. تو آپ کو ضرور ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے اور ان کو بھی اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئیے. اوکے مس، میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں جن کے رابطے میرے پاس ہے ان سے رابطہ کرتی ہوں. جی، تاکہ آپ جو اپنا فارملی جو شروع کریں اپنے تمام اسباق، تو اس میں ان کو بھی تو پھر دوبارہ جب وہ بعد میں اگر وہ ہمیں جوائن کریں گی تو ان کا کافی پھر ظاہر ہے ان کا حرج ہو جائے گا پڑھائی کا. جی تو مس. اگر زیادہ بچے شامل ہو جائیں اور ہم سٹارٹ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یس مس، پھر ان کا بھی وقت تو ضائع ہو رہا ہے نا. جی جی بالکل، تو وقت تو کسی کا ضائع نہیں ہونا چاہیے. جی مس، وہ بھی انہیں بھی پڑھنا چاہیے ہمارے ساتھ. بالکل. تو اب آپ کے ذہن سے کل جو آپ کے ذہن میں بڑے سوالات تھے اور اس حوالے سے کیسے ممکن ہے، کس طرح ہوگا، تو ابھی آپ سیٹسفائیڈ ہے؟ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی اتنے دور سے ہم سے بات کر رہے ہیں؟ ساری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اپنی جو بھی آپ کی باتیں ہیں آپ مجھ سے شیئر کر رہی ہیں، تو کوئی ایسا اب آپ کے ذہن میں ایسا کوئی خوف تو نہیں ہے نا کہ یہ کیسے ہوگا؟ نو مس. تو بالکل آپ اس بارے میں کمفرٹیبل رہیں، ریلیکس رہیں. انشاءاللہ آپ کا میں پہلے بھی لے رہی ہوں آن لائن کلاسز، اور ان بچوں کے ساتھ کافی مطلب ان کو کوئی ایسا کمیونیکیشن میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. ان کے میں آن لائن ٹیسٹ بھی لے لیتی ہوں اور بڑی اچھی ان کی لرننگ ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے ہم یہ انشاءاللہ سے پراپر جب سارے اسٹوڈنٹ آ جائے پھر بھی ہم بھی پڑھائی اسٹارٹ کر دیں گے. بالکل. اور آپ تو مجھے محنتی بچیاں لگ رہی ہیں, آپ فالو کریں گی انشاءاللہ. بس آپ کو انسٹرکشنز فالو کرنے ہوتے ہیں. جو بھی یس آپ کا انسٹرکٹر ہے, آن لائن انسٹرکٹر ہے, وہ آپ کو پڑھا رہا ہے, آپ نے اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو میں ہوم ورک دوں گی, جو آپ کو کلاس میں کام کرنے کے لیے دوں گی, آپ نے, اور میں کیمرہ سے سب کو دیکھتی ہوں کہ جو کام کر رہا ہوتا ہے, جو نہیں کر رہا ہوتا, وہ سب مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے انسٹرکشنز جو ہیں وہ ضرور فالو کرنے ہیں. کوئی ٹیسٹ آپ کو میں اناؤنس کروں تو آپ نے پوری محنت کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ اس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت اچھی لرننگ ہوگی. آپ کو خود پتہ چلے جی گا کہ آپ کی جو کلاس میں فزیکل ٹیچر کے ساتھ جو لرننگ ہوتی تھی, اس سے زیادہ بہتر انداز میں آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی, اور آپ کو زیادہ اس کی جو ہے نا فائدہ آپ کو ملے گا. جی مس, بالکل مس. زمزمہ, آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی زمزمہ. مس شائستہ زمزمہ ہولڈ پہ ہیں آئی تھنک. اچھا, آپ مائک اپنا آن کر لیجیے. زمزمہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اور کوئی بچی جو یہاں پہ ہے, آریہ, آریہ, آپ سے میری کل بھی بات کی ہوئی تھی, آپ بتائیے اپنے بارے میں. اچھا, آپ لوگ جیسے کہہ رہے تھے نا کہ میم کیسے ہمیں کیسے نظر آئے گا آپ جو پڑھا رہی ہوں گی, تو میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے آپ کو سارا کچھ, جو بھی میں آپ کو جس جگہ سے بھی پڑھا رہی ہوں گی, میری اسکرین آپ کو کیسے نظر آئے گی, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, جی مس. آریہ, آپ 9th کلاس کی ہو؟ چلیں, اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی مس. کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بایولوجی, 10th کلاس بایولوجی. بایولوجی. ہاں جی, بایولوجی انگلش میں, بایولوجی کو ظاہر ہے ان کو بایولوجی انگلش میں بولتے ہیں, اردو میں حیاتیات, کیونکہ یہ زندگی کے بارے میں ہے. تو حیات آپ جی کو مس. معلوم ہے, لفظ اردو کا حیات زندگی, اور بایو انگلش میں, تو بایو مینس لائف, لوگی مینس اسٹڈی, تو اسٹڈی آف لائف, اور اسٹڈی حیاتیات آف. دیکھیں تو آپ کو یہ سیل اس طرح سے بڑے نظر آئیں گے مائکروسکوپ کے. مائکروسکوپ تو آپ کو پتا ہے نا, میگنیفائی کرتی ہے, چیزوں کو بڑا کر کے جی دکھاتی ہے. مس. تو یہ چھوٹی آپ کو چیزوں اس طرح سے, ہاں, چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتی ہے. تو سیل ویسے تو نیکڈ آئی سے تو نظر جسے نہیں آتا گرین خالی آنکھ سے. دیکھ سکتے. ہاں, ہماری آنکھ کا لینس جو ہے وہ تو اتنا پاورفل نہیں ہے, وہ چیزوں کو, اتنی چھوٹی چیزوں کو تو نہیں دیکھ سکتا. تو مائکروسکوپ جو ہے وہ اس کو بڑا کر کے دکھاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ اس طریقے سے یہاں پر یہ کلوروفل مولیکولز ہیں, کیونکہ یہ ایک جی پلانٹ سیل ہے, مس. اس میں بہت سارے پلانٹ سیل میں فوٹوسنتھسس ہوتی ہے, تو کلوروفل مولیکولز ہوتے ہیں. یہ جو آپ کو یلو میں نے ہائی لائٹ کر کے دکھایا, یہ ہے سیل وال. تو یہ جی بتانے کا مس. مقصد یہ ہے, تو میں آپ کو نہیں پڑھا رہی ہوں ابھی, آپ بچے بھی پورے نہیں ہیں, میں آپ کو صرف تعارف کرا رہی ہوں اپنا جی مس. سبجیکٹ کا, یہ کہ بتا رہی ہوں کہ آپ کو کیسے پڑھایا جائے گا. جی مس. ٹھیک ہے, بس آپ صرف بایولوجی پڑھائیں گے اور انگلش پڑھائیں گے؟ دیکھیے میں تو یہ 2 سبجیکٹ پڑھاتی ہوں, تو دیکھیں گے ٹائم ٹیبل میں کیا کیا شامل ہوتا ہے اسی حساب سے. تو بایولوجی تو کنفرم میں آپ کو پڑھاؤں گی, کیونکہ یہ میرا جی مس. اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے, اور جی مس. اس میں 11 سال میرا اس میں تجربہ ہے. میں نے مختلف اسکولز میں ایف ایس سی, میٹرک, ان کو بایولوجی میں پڑھاتی رہی ہوں, اور جی اسی میں مس. میرا ماسٹرز ہے قائد یونیورسٹی سے, اسلام آباد کی یونیورسٹی, یہ یہاں سے میں نے گریجویشن کیا تھا. اور اس کے فوراً بعد سے میں جیوگرافی بھی اور بایولوجی بھی اور انگلش بھی پڑھاتی آئی ہوں. ٹھیک ہے,
تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا کون سا ٹائم ٹیبل جو ہے اس میں مجھے کیا سبجیکٹ مجھے پڑھانے ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اچھا چلے گی. جی بیٹا. مس کلاسز کب سٹارٹ ہوگی؟ بیٹا یہ کلاس ہی ہے، کلاس ہی سٹارٹ ہوئی ہے. تو صرف اس کلاس میں یہ فرق ہے کہ دیکھیں پہلی دفعہ آپ مجھ سے مل رہے ہیں، میں آپ سے پہلی دفعہ مل رہی ہوں، تو آپ کو تھوڑا سا جاننا، آپ کے خیالات کو جاننا، آپ کے کیا آپ کے فیوچر پلانس ہیں، تھوڑا سا اس کو میں انفارمل کلاس ہے یہ، ٹھیک ہے. تو جیسے آپ کا اسکول میں فرسٹ ڈے ہوتا ہے، آپ کوئی نیا اسکول چینج کرتے ہو، تو یا آپ کا فرسٹ کلاس ہے، فرسٹ ڈے آف دا ایئر ہے، تو اس میں ٹیچرز کو آپ جانتے ہو، وہ آپ کو جانتی ہیں، تو اس طرح کی ایک انفارمل کلاس ہوتی ہے. تو آج جی میں تھوڑا سا آپ کا یہ بھی بیک گراؤنڈ، ابھی دیکھیے مجھے باتوں باتوں میں پتا چل رہا ہے کہ آپ انگلش کو بھی سمجھتی ہیں، اور بے شک آپ اردو میڈیم کی بچیاں ہیں، لیکن آپ کو جیسے کوئی ٹرمینالوجیز ہیں، آپ کو سیل کا پتا ہے، آپ کو بیچ میں کلوروفل کا پتا ہے. تو میں آپ سے جب بات کر رہی ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں کس لیول تک آپ کو انگلش میں بھی، مطلب جو ٹرمینالوجیز آپ کو پتا ہے کہ بایولوجی میں جو باقی ٹرمز ہیں ساری، جیسے سیل کے اندر جو ساری اس کے آرگینیلز ہیں، ان کے نام انگلش میں ہی ہوں گے. مطلب بے شک آپ اردو میں ان کو لکھیں گی، مگر مائٹوکونڈریا، گولجی باڈیز، انڈوپلازمک ریٹیکولم، ان کے اردو میں ترجمے نہیں ہیں، ان کو آپ نے انگلش میں ہی ان ٹرمز کو یاد کرنا ہے. تو مجھے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگ یہ کر لیں گی، ٹھیک ہے. تو اس لیے میں تھوڑا باتوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ کا کتنا لیول ہے، اور آپ انگلش کا سبجیکٹ بھی پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ سے، تو ظاہر ہے آپ کا ہاں انگلش سے بھی آپ فیملیئر ہیں، آپ کو پتا ہے انگلش کا بھی، تو یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. پھر اردو میں بھی آپ پڑھ رہے ہو، لیکن اس کے اندر انگلش کا بھی عمل دخل ہے کہ یہ جتنی بھی ساری ٹرمینالوجیز ہیں وہ انگلش میں ہی ہے. سائنٹسٹ کے نام آپ دیکھیں، مسلمانوں نے تو کچھ خاص کیا نہیں 7ویں 8ویں صدی کے بعد سائنس میں، 9ویں 10ویں صدی تک بھی مسلمانوں نے، عرب سائنٹسٹ جو تھے ان کے کافی ہیں سائنس کے حوالے سے کاوشیں ہیں، انہوں نے دنیا کو بہت سارا علم دیا. لیکن اس کے بعد سے تو مسلمان جیسے سو ہی گئے، تو سارا جو ہے یورپ کے پاس چلا گیا علم. اور اب جتنے بھی سائنسدان ہیں، چاہے آپ دیکھیں وراثت کے جو قوانین ہیں، جینیٹکس، وہ بھی جو سائنٹسٹ ہیں یورپ کے، گریگر مینڈل، انہوں نے بنائے، سارے دریافت کیے. اس کے بعد جو مائکروسکوپ ہے، اب اینٹی لیون ہک یہ سائنٹسٹ ہے، رابرٹ ہک یہ سائنٹسٹ ہے، یہ سارے ہالینڈ کے، یورپ کے یہ سائنٹسٹ ہیں، اور انہی کے پاس سارا، ان سے ہی علم جو ہے، جو ایڈوانس علم ہے، ہمیں ان سے ہی ملتا ہے. تو چونکہ انہوں نے پھر ریسرچ کی، انہوں نے غور و فکر کیا، انہوں نے علم کے لیے خود کو وقف کیا، تو سارا اب جو انگریزی زبان میں ہے یہ علم، اس کی وجہ یہ ہے پہلے عربی میں تھا، اور جب تک عربی میں تھا یہ لوگ عربی کو ترجمے کرتے رہے، اور اس سے انہوں نے اپنے علم کو کی جو بنیاد تھی وہ عرب سائنسدانوں کے عربی زبان میں لکھی گئی کتابیں تھیں، تو بنیاد انہوں نے وہاں سے لی، علم انہوں نے وہاں سے حاصل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے خود کو اتنا مضبوط کر لیا کہ آج سارا میں ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ بھی اس کو انگلش میں ہی پڑھتے ہیں، تو کیونکہ یہ مجبوری ہے ہماری، کیونکہ جتنی بڑی بڑی لائبریریوں میں جتنا علم اب محفوظ ہے، اور جتنا اب ریسرچ بھی ہو رہی ہے، ساری کی ساری انگریزی زبان میں ہو رہی ہے. یا تو ہم خود کو اتنا مضبوط کر لیں اپنی زبان کو اور اپنے علم